یہ جو واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے، امت اس کو بھول نہیں سکی۔ یہ بات ذہن میں نے بتایا نا آپ کو، شہید تو بہت ہوئے، صحابہ کرام ہوئے، تابعین ہوئے، اللہ کی راہ میں شہادت دینے والوں کی لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بات کو کہ امت اس کو بھول نہیں سکی۔ یہ نہیں کہ شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں، امت میں ہم بھی ہیں، ہم سننے بھی اس حادثے کو، اس سانحے کو بھول، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، محراب میں جب ہوش آیا تو پوچھا کہ میرے اوپر حملہ کس نے کیا ہے، میری جان لینے کی کوشش کس نے کی ہے؟ بتایا گیا کہ ایک مجوسی ہے، کافر، ابو لؤلؤ فیروز، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی مسلمان مجھ سے اتنا ناراض، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں کہ وہ میری جان کے در پہ ہو جائے، باقی کافر مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے تو اور کس سے ہوں گے؟ اسلام کی سربلندی میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے پھیلنے میں، مسلمانوں کی ترقی میں جو حضرت عمر کا کردار ہے، تو لازمی بات ہے کافر تو ان سے ناراض ہوں گے ہی، اور اسی میں وہ شہید ہوئے، ایک کافر کے ہاتھوں شہید ہوئے، کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوئے۔ دیکھیے ایسے بھی حکمران کہ کوئی مسلمان مجھ سے ناراض، آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کتنے مسلمان ان سے ناراض۔ میرا خیال ہے ہر ایک کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ آئیں تو چھوڑیں گے نہیں۔ جن کا بجلی کا بل آتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہتھے چڑھ تو جائیں۔ مسلمان ان سے ناراض ہیں اور کافر ان سے راضی۔ کافر ہمارے، میں کسی ایک حکمران کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک کی یہی بات ہے۔ مسلمان پاکستان ہماری ایک نہیں سنی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے وہ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کوئی کافر نہیں تھے۔ اس وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا سانحہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ کے رسول کا نواسا شہید ہوا، آج تک کوئی مسلمان اس کو بھول نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے نانا کے لائے ہوئے قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی کیوں؟ اقتدار کے لیے۔ کس لیے؟ کرسی کے لیے۔ اس لیے آج بھی جب کرسی کی جنگ ہوتی ہے نا تو بعض لوگ آخری کیا ہو رہا ہے جی، کیوں ہو رہا ہے جی؟ بھائی یہ پرانا چکر ہے، اس کے لیے لوگوں نے کیا 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 ہے، تو اب بھی وہی سلسلہ جو نا چل رہا ہے۔ یہ کرسی کا، اقتدار کا، وہ یزید کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں میدان میں آئے تھے؟ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام موجود، اور سارے کے سارے یزید کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ قداور شخصیت انہی کی تھی، نواسہ رسول تھے، سب ان کو جانتے تھے۔ اور آپ بھی حیران ہوں گے
کہ حکمرانوں سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے خروج اور بغاوت کرنا نہیں ہوتا۔ اسلامی قانون، اسلامی شریعت کو حضرت حسین سے زیادہ کوئی جانتا؟ اپنے وقت میں سب سے زیادہ دین کو وہ سمجھتے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان میں اترے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ یزید کی جو امیر بنایا گیا، حکمران بادشاہ بنایا گیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی گاڑی کا رخ ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کوتاہیاں، چھوٹی موٹی غلطیاں یزید سے ہوں گی، ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ چھوٹی موٹی غلطی اگر حکمرانوں سے ہوتی تو خروج کرنا، باہر نکلنا، تلوار، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش تھی، ان کی دانش مندی تھی، وہ سمجھ گئے تھے کہ بھئی اب گاڑی کا رخ کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی کا رخ جس طرف ڈالا تھا، صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضیٰ نے، اب وہ رخ تبدیل ہو رہا تھا، کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باطل کے سامنے، غلط کے سامنے کھڑے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اس لیے جیتنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کرسی پہ قبضہ کر لیں، کرسی پہ تو یزید نے قبضہ کیا، لیکن جیتے کون؟ جو حق پر ہوتا ہے وہی جیتتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جان دینی پڑتی ہے، جان لینی پڑتی ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یزید کی جو کارروائیاں تھیں، یزید کے جو کام تھے، وہ سب سامنے آ گئے۔ واقعتاً گاڑی پٹری سے اتر چکی تھی۔ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا یہ اسلام میں ہے؟ اسی کے دور میں مکے پہ حملہ، خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، کن کے دور میں؟ اسی یزید کے دور میں ہوا۔ نہ کوئی محترم جگہ کا احترام ہوا، نہ کسی محترم شخصیت کا احترام ہوا۔ ساری دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے جان دے دی۔ کس لیے؟ وہ کوئی اقتدار کے لیے نہیں دے تھے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، وہ دین بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ کیونکہ حضور نے تو اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ کہا بھی گیا حضور سے، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی میں نے ایسی صحابہ کرام کی تربیت کی، وہ اپنے میں سے سب سے اچھے انسان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں کوئی نامزدگی نہیں ہوئی، لوگوں کو اختیار دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی، پھر حضرت علی، اب یہاں کے نامزدگی ہوئی۔ غلط کھڑے ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کس لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کہ مسلمانوں کا جو حق ہے کہ اپنے خلیفہ کا، اپنے امیر کا خود انتخاب کریں، یہ کسی ایک بندے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ کھڑے ہو گئے، شہادت دی۔ اور یزید کی سوچ یہی تھی، اس کا فسق و فجور، اس کی بے دینی سب پر آیا۔ اب یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، وہ بھائی یزید تو چلا گیا، اپنے وقت کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ یزید ایک سوچ کا نام ہے، وہ یزید تو مر گیا، اب روز روز یزید پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی اس وقت اپنے دور کے یزیدوں کے مقابلے کی ضرورت ہے۔ یزید رونے پیٹنے سے نہیں باز آتا ہے، اپنی حرکتوں سے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے یزید ہیں بھائی، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی یزیدیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں اب دیکھیے یزید نے بھی کیا کیا تھا، خواتین کو شہید کیا اور بچوں کو، بچیوں کو، حضرت حسین کو. یہی کام فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، اور جو اس کے حمایتی اس کے پیچھے کھڑے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ فلاں، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ سب یزید ہیں اس دور کے. اور قاضی ابو یوسف کا کہنا ہے، قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، فتاوی قاضی خان میں لکھا ہوا ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. ہمیں اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچاننا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنے حکمرانوں کو، ہاں جی، مجھے بھی سارے یزید ہی نظر آتے ہیں، ان میں کوئی بھی حسین نہیں ہے، کوئی بھی ان میں حسین نہیں ہے. صرف حکمران ہی نہیں، حکمران کو آپ سمجھتے ہوں گے شاید ایک جتنے اداروں کے سربراہ ہیں، سپریم کورٹ فلاں فلاں، آپ ذرا پتہ کریں ان کے بارے میں کیا ہے، وہ کیا کرتے. پاکستان ریٹائر ہونے کے بعد کوئی یہاں ہے باہر یزید. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے وقت کے یزیدوں کو دیکھیں اور مسلمان ان کے بارے میں بیدار ہوں. آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ پھر اگر آپ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا، بالکل ہوا، شہید ہوئے، آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی ماتم کریں، روئیں، ہیں جی؟ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا تھے نا، محمد رسول اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. بات آپ کریں قرآن و حدیث کی، ہم منمانی نہیں کر سکتے مسلمان، ہم پابند لوگ ہیں. حضور نے فرمایا من ضرب الحدود، جو کیا کرے، اپنے رخساروں کو پیٹے، ماتم کرے، وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور دور جاہلیت کی باتیں ہائے وائے، ہاں جی، ماتم کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے. ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ظلم ہوا، اس کو جتنا ہم محسوس کرتے ہیں، جتنا ہمیں اس کا افسوس ہے، بلکہ پوری امت کو ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ان کو نہیں، ان کو نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان، وہ اس پر اشک بار ہے. ہر 10 محرم کو یہ چیز جو ہے نا بھئی، یہ زخم تازہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا. ماتم ہم اس لیے نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے روکا ہوا اسے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وقت ماتم کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، یہ وقت باطل کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے. کس کا وقت ہے یہ؟ وقت کس چیز کا ہے؟ یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے اپنی جان، اپنے خاندان کو لٹا دیا تھا. یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کس بلند مقصد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جان دی تھی. تو کیا آج ہم دین کی حفاظت کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں، باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پہ غور کر لیں. صبح ہم باہر نکلتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، رات کو باہر نکلتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اپنی جو ہے نا بھائی گھر کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں. تو کیا دین کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں. یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام، کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں.
اللہ رب العزت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے، ساری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی، اور ہمیں بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی دین کی حفاظت کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ سوال نہیں ہے؟ اچھا جی، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دین کی حفاظت ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اور آخر میں آپ سے یہ بات کروں، ایک چھوٹی سی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ حضرت حسین والا کام کریں تاکہ وہ آپ کا سردار بنے۔ اور اس سے بھی آگے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے گزارش، سب سے پہلے اپنے سے، حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اللہم انی احبہما، حضرت حسن حسین کو دیکھے حضور نے فرمایا یا اللہ میں ان دو بچوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ آپ بھی حسن حسین سے کیا کریں، یہ دعا کی تھی۔ اور پھر آخری دعا پہ جس پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ، اور یہ فرمایا تھا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ قیامت تک حسن حسین سے جو محبت کرے یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اس لیے حسن حسین سے رضی اللہ عنہما سے سارے کے سارے کیا کریں، محبت کریں۔ محبت کا اظہار آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک جو دانشور ہے وہ تو محبت کا اظہار اس طرح کرے گا کہ ان کی زندگی کو پڑھ کے ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے، امت کو جگانے کی کوشش کرے۔ اگر اس دن کوئی دیگ پکا کے تقسیم کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہ کرو، میں کہتا ہوں 2 دیگیں تقسیم کرو۔ محبت کے اظہار کے اپنے اپنے انداز ہیں، کسی کو نہ روکیں۔ اگر کوئی ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یاد رکھیے حضور کی دعا ملے گی آپ کو۔ حضور نے فرمایا تھا یا اللہ ان 2 بچوں سے جو محبت کرے قیامت تک، یا اللہ آپ اپنی محبت ان کو عطا فرما دیں۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو حسنین سے کیا کریں، محبت کریں۔